حور العين تناديني فدعيني أماه دعيني لتبكي دموعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني أماه طريقي قد وضحا والقلب يسير به فرحا حرب وجهاد متقد ودم بالعزة قد نضحا إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں سامعین و سامعات کوثر کے کئی سارے معنی بیان کیے گئے اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہی ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا ہم نے آپ کو بہت سارے معجزات سے نوازا ہم نے آپ کو بہت سارے معجزات سے کمالات سے نوازا ہم نے آپ کو اعلیٰ مرتبہ اور مقام دیا ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہم نے آپ کو مقام شفاعت عطا فرمایا اور ہم نے آپ کو اعلیٰ اخلاق سے نوازا مولا میں اقرار کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی کمالات سے نوازا ہے تو اب میرے لیے حکم کیا ہے تو اللہ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ آپ اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجئے اور قربانی جو ہے وہ کیجئے آپ شکریہ ادا کیجئے ان نعمتوں کا وہ نعمتیں جو بارش کے قطروں کی طرح آپ پہ نچھاور کی گئیں آپ اس کے بدلے میں اپنے رب کا شکریہ ادا کیجئے تو شکریہ ادا کرنے کا طریقہ کیا مقرر کیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ آپ اپنے رب کی نماز ادا کیجئے قربانی دیجئے آپ نماز پڑھیے قربانی دیجئے ان شانئک هو الابتر آپ اپنے دشمنوں کی طرف سے بالکل بے پرواہ ہو جائیے میں ان کا نام و نشان بھی مٹا دوں گا میرے بھائیوں نماز فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں دعا استغفار عجز و نیاز اور عربی کے اندر صلاۃ لفظ بولا جاتا ہے جس کے معنی درود و سلام دعا استغفار کے آتے ہیں اور نماز وہ عمل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مخصوص طریقے پر سکھایا ہے اور متواتر طریقے سے یعنی تواتر کے ساتھ ہمارے پاس وہ عمل پہنچا ہے رکوع سجدہ قیام قرات اور تشہد پر یہ مشتمل ہے نماز کسی حالت کے اندر معاف نہیں ہے خواہ انسان جنگ کی حالت میں ہو پھر بھی اسے نماز چھوڑنے کا حکم نہیں دیا گیا کوئی کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھے بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھے لیکن کسی صورت کے اندر بھی
نماز کی معافی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ میرے بھائیو، یہ نماز معراج کے موقع پر فرض کی گئی۔ ابتدائی طور پر اللہ رب العزت نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 50 نمازیں فرض کی، بعد میں تخفیف ہوتی گئی یہاں تک کہ 5 رہ گئی۔ تو اللہ نے فرمایا، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ہاں کلام اور بات تبدیل نہیں کی جاتی۔ اب بات ہوئی تھی 50 کی، آپ کی امت پڑھے گی 5، ثواب ملے گا 50 کا۔ سبحان اللہ، پڑھے گی 5 اور ثواب ملے گا 50 کا۔ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ۔ میرے بھائیو، نماز کے بہت سارے فائدے ہیں۔ یہ انسانوں کے گناہوں کو جڑتی ہے، انسانوں کے چہروں پر نور کو پیدا کرتی ہے، اور انسان کی قبر کو وسعت دیتی ہے، اس کی قبر کو ظلمت سے، تاریکی سے محفوظ رکھتی ہے۔ یہ نماز انسان کے دل کو سکون دیتی ہے۔ دنیا کے اندر نور ہے، آخرت میں بھی نور ہے، اور دنیا کے اندر عظمت رفعت کا ذریعہ، اور آخرت میں اللہ کی رضا اور جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جنت کی کنجی ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول اور اس کا بندہ ہوں، وہ نماز قائم کرے، اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرے، وہ جنت میں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کے مطابق آپ نے فرمایا کہ جو آدمی اچھے طریقے سے وضو کرے، پھر اس کے بعد نماز ادا کرے، تو فرمایا کہ اس کا دل اور اس کا چہرہ اللہ کی طرف متوجہ ہو، ایسا شخص جنت میں داخل ہوگا۔ اور ایک روایت سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی البردین دخل الجنہ، جس نے عشاء کی اور فجر کی نماز ادا کی وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ انسان سارا دن تھکا ہارا ہوتا ہے، کام کاج کے اندر مصروف ہوتا ہے، نیند غالب ہوتی ہے، دل نہیں کرتا عشاء کی نماز پڑھنے کو، تو انسان قضا کر دیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ منافق پر فجر اور عشاء کی نماز بڑی باری ہوتی ہے۔ اور ایک روایت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے عشاء اور فجر کی نماز ادا کرنے کا ثواب، تو تمہیں اگر گھٹنوں کے بل آنا پڑے نماز ادا کرنے کے لیے، تو تم گھٹنوں کے بل جو ہے وہ فجر اور عشاء کی نماز ادا کرنے کے لیے آ جاؤ۔ لا الہ الا اللہ۔ تو میرے بھائیو، اس تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو ہماری نمازیں سال ہا سال کے ہمارے کندھوں پر ہیں۔ دن بدن ہم جو ہے وہ بڑی سرعت کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ قبر کی طرف ہمارا سفر رواں دواں ہے، لیکن کبھی احساس تک نہیں ہوا کہ جو نمازیں قضا ہوئیں انہیں ادا کر لیا جائے، بلکہ غفلت کی انتہا تو یہ ہے کہ مزید قضا ہو رہی ہیں۔ کبھی دل میں رنج پیدا نہیں ہوا، دنیا کا نقصان ہو جائے تو یہ بندہ رونے لگے، دنیا ضائع ہو جائے تو یہ بندہ پریشان ہو، آج میرا کاروبار کے اندر اتنا لاس ہو گیا، اتنا نقصان ہوا، فجر عصر ظہر اور عشاء کی نماز قضا ہو رہی، لیکن کبھی یہ غم نہ ہوا کہ میری یہ نمازیں قضا ہو رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی عصر کی نماز قضا ہو گئی وہ اس طرح ہے جس طرح اس کا مال اور اس کی اولاد تباہ ہو گئی۔ دیکھیے، لیکن افسوس یہ ہے کہ غفلت کا پردہ ہمارے دل پر اتنا چھا چکا ہے،
غفلت کی چادر ہم پہ اتنی تان دی گئی ہے کہ دنیا کی رنگ رلیوں کے اندر ہم اتنے بزی ہو گئے کہ جس مقصد کے لیے دنیا کے اندر آئے تھے ہم اپنی زندگی کے مقصد کو بھول گئے. لا الہ الا اللہ. میرے بھائیوں، ہر امت پر نماز کو فرض کیا گیا، ہر نبی نمازی تھا. چند جھلکیاں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں. جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسی وادی کے اندر اپنی اولاد کو چھوڑ کے آئے، اپنی زوجہ محترمہ کو چھوڑ کے آئے اور اپنے بیٹے کو چھوڑ کے آئے جہاں کھیتی نہیں ہے. جب واپس مڑنے لگے تو اس ایسے مقام پہ جہاں کوئی نہ انیس ہے نہ جلیس ہے واپس مڑے. اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں مولا میں نے اپنی اولاد کو ایک ایسی وادی میں جہاں کھیتی نہیں ہے تیرے محترم اور احترام والے گھر کے پاس لا بسایا ہے. مولا ادھر بسانے کا مقصد کچھ اور نہیں ہے، وہ مقصد ہے ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ نماز قائم کرے. اور آگے دعا کیا کی؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. ربا مجھے بھی نماز پڑھنے والا بنا، میری اولاد کو بھی نماز پڑھنے کی توفیق عنایت فرما اور میری دعاؤں کو شرف قبولیت سے نواز دے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم ہوا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے، زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. اللہ کے ہاں وہ پسندیدہ تھے. حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا قالوا یا شعیب اصلاتك تأمرك ان نترك ما يعبد آباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء. اے شعیب علیہ السلام آپ ہمیں تمہاری نماز کیا تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ جن چیزوں کی ہمارے آباء و اجداد جو ہے وہ پوجا کرتے رہے ہم ان کو چھوڑ دیں اور اپنے مالوں کے اندر جو کرنا چاہیں وہ نہ کر سکے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی کا نزول ہوا، اس وحی کے ضمن میں یہ بیان کیا گیا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. اللہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میری عبادت کرو اور میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم کرو. لا الہ الا اللہ. حضرت زکریا علیہ السلام مسجد اقصیٰ کے بند کمرے میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا کہ مریم کے پاس بے موسم پھل ہیں. تو کہا کہ یا مریم انا لکی ھذا، یہ بے موسم پھل کہاں سے آئے؟ وہ کہنے لگی ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہیں. مریم معصوم کہ جب یہ مریم معصومہ کا جب یہ جواب سنا تو جناب زکریا علیہ السلام کے دل کے اندر وہ فکر پیدا ہوئی اور سوچا کہ جو خدا بند کمرے میں مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے وہی خدا مجھے بڑھاپے کے اندر بیٹا بھی دے سکتا ہے. تو نماز کے اندر یہ دعا کی قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. ربا میرے سر کے بال سفید ہو گئے، میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، لیکن میں نے جب بھی تجھ سے مانگا ہے کبھی بھی مجھے ندامت نہیں دیکھنی پڑی، میں ناکام نہیں ہوا، مجھے ہمیشہ کامیابی ملی ہے. ابھی
جناب زکریا نماز کے اندر ہیں، اللہ نے بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے فرشتوں کی ایک جماعت جناب زکریا علیہ السلام کے پاس بھیج دی، اور انہوں نے کیا کہا؟ فنادته الملائکہ وهو قائم يصلي في المحراب ان اللہ من اللہ سیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ ملائکہ نے ندا دی، خوشخبری دی اور کہا کہ اے زکریا علیہ السلام، اللہ رب العزت نے آپ کو بیٹا عطا فرمانے کا فیصلہ فرما لیا ہے۔ صرف بیٹا نہیں دے گا بلکہ اس کے سر پر تاج نبوت دینے کا فیصلہ فرما لیا ہے، اس کے سر پر تاج نبوت سجانے کا فیصلہ فرما لیا ہے، اور وہ اللہ کے کلمہ کی تصدیق کرنے والا ہوگا، سردار ہوگا، عورتوں سے بے رغبت ہوگا اور نیکوں میں نبی ہوگا۔ تو دیکھیے حضرت زکریا علیہ السلام نے نماز ادا کی، نماز کے اندر دعا کی، اللہ رب العزت نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا۔ جب اللہ نے جناب مریم علیہ السلام کی گود کو ہرا کیا اور آپ کی گود کے اندر جناب عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا، تو لوگوں نے عجیب عجیب باتیں کہنا شروع کر دی اور کہا کہ یہ مریم نے عجیب کام کیا ہے۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، تیرا باپ بھی بدکار نہیں تھا، وہ تو برا آدمی نہیں تھا، اور تیری ماں بھی بدچلن نہیں تھی۔ تو جناب مریم علیہ السلام نے زبان سے کوئی بات نہیں کی، فاشارت الی، کہا کہ مجھے کیا پوچھتے ہو، اس بچے سے پوچھو کیوں آیا، کیسے آیا۔ وہ کہنے لگے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ گود کے اندر یہ بچہ ہے، یہ کس طرح گفتگو کرے گا، یہ تو ایک دن کا بچہ ہے، کیسے گفتگو کرے گا۔ مریم علیہ السلام نے اشارہ کیا، اس سے پوچھو۔ اللہ نے قوت گویائی دی جناب عیسیٰ علیہ السلام کو، انہوں نے کروٹ بدلی اور کہا کہ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، میرے رب نے زندگی بھر نماز ادا کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے۔ 1 سال کا بچہ، اللہ نے قوت گویائی دی اور وہ اپنا مشن بیان کر رہا ہے کہ اللہ نے میرے سر پر تاج نبوت سجایا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں زندگی بھر نماز پڑھتا رہوں اور زکوٰۃ ادا کرتا رہوں۔ تو جناب انبیاء علیہم السلام جتنے بھی نبی تھے سارے کے سارے نمازی تھے، پکے نمازی تھے، نمازوں کو چھوڑنے والے نہیں تھے۔ ایسا نہیں تھا ایک نماز پڑھی تو پھر ہفتے بعد دوئی پڑھی، یہ ہفتے بعد پڑھی تو 3 ہفتے بعد دوئی پڑھی، اگر کوئی فوت ہو گیا نماز شروع کی، اگر بیمار ہوا نماز شروع کی، صحت ملی اللہ کے ساتھ دھوکہ کر کے پھر بھاگ گئے۔ وہ ایسے نہیں تھے، بلکہ زندگی بھر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والے، اللہ کے سامنے رکوع کرنے والے تھے۔ سارے صحابہ پکے نمازی تھے۔ والذین معہ، بور تو نہیں ہو رہے، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کفار پر سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہ اللہ کے فضل اور اس کے رضا کے طلبگار ہیں، ان کے چہروں پر سجدوں کے نشانات ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرنے والے ہیں۔
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ نے جو مال دیا اس مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں۔ سنیے ایک عجیب واقعہ، مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آخری عمر کے اندر نابینا ہو گئے تھے۔ معالجوں نے کہا، اطباء نے کہا، ڈاکٹروں نے کہا اگر آپ شفا چاہتے ہیں، اس کا علاج ممکن ہے، آپ کی بینائی واپس آ سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے آپ کو چند دنوں کے لیے نماز چھوڑنا پڑے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کانپ اٹھے، تڑپ اٹھے اور کہا کہ عبداللہ کو نابینا رہنا پسند ہے، نابینا رہنا گوارا ہے، لیکن نماز چھوڑنا گوارا نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس نے نماز کو چھوڑا، جس نے نماز کو ترک کیا، اس کی ملاقات اللہ کے ساتھ اس حالت میں ہوگی کہ اللہ رب العزت اس سے سخت ناراض ہوں گے۔ صحابہ جب نماز پڑھتے تھے تو اگر نماز کے دوران کوئی چیز ان کی سوچ کو نماز سے جو ہے وہ علادہ کرتی تو وہ اس چیز کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باغ کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، ایک چڑیا سر پہ منڈلانے لگی اور آپ کی توجہ اس چڑیا کی طرف چلی گئی جس کی پاداش میں، جس کے سبب سے آپ رکعتیں بھول گئے۔ نماز ادا کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ باغ اللہ کے راستے میں صدقہ دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اس باغ کی وجہ سے آج میری توجہ جو ہے وہ نماز سے ہٹ گئی اور میں رکعتیں بھول گیا۔ میں ایسی چیز کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا جو میرے اور میرے رب کے درمیان حائل ہو جائے۔ تو سادہ حال کیا ہوتا ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو دنیا جان کے وسوسے ہمیں آتے ہیں، دنیا جان کی سوچیں ہمیں جو ہے وہ گھیر لیتی ہیں۔ امام صاحب نے نماز پڑھائی اور نماز کے بعد شور مچا کہ لگتا ہے کہ 4 رکعتیں نہیں ہوئیں۔ اکثر لوگ کہنے لگے 4 رکعتیں ہو گئیں۔ ایک آدمی بیچ میں کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ بھائی 4 رکعتیں نہیں ہوئی، 3 ہوئی ہیں۔ تو سب نے کہا بھائی اکثر یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 ہے اور آپ کیسے اعتماد کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ 4 ہے؟ اس نے کہا کہ میری 4 دکانیں ہیں، ہر رکعت کے اندر ہر دکان کا حساب کرتا ہوں، ابھی میری 3 دکانوں کا حساب پورا ہوا ہے، چوتھی کا نہیں ہوا، لہذا 3 رکعتیں ہوئی ہیں۔ تو یہ حال ہوتا ہے ہمارا۔ اب تو ہم آتے ہی نہیں ہیں، اگر آنے کی توفیق ہو جائے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو پھر حالت یہ ہوتی ہے کہ دنیا کی سوچتے ہیں، کھڑے رب کے سامنے ہیں اور سوچ رذیل چیز کی ہے، ذلیل چیز کی ہے، اس چیز کو سوچتے ہیں جس کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی میرے رب کے نزدیک نہیں ہے۔ اللہ اکبر، بات ختم کرنے لگا ہوں۔ جہاں اتنے فائدے ہیں نماز پڑھنے کے، وہاں اس کے نقصانات پڑھنے کے نقصانات بھی بہت ہیں۔ قرآن کہتا ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین۔ جنتی مجرمین سے پوچھیں گے کس جرم کی پاداش میں جہنم میں گئے ہو، تو وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اور دوسرا جرم ہمارا یہ تھا کہ ہم پیٹ بھر کے خود تو کھاتے تھے لیکن مساکین کو نہیں کھلاتے تھے۔ تو یہاں سے کیا معلوم ہوا کہ نماز نہ پڑھنے والا جہنمی ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام ایک وادی سے گزرے، اتنی جمال والی وادی، اتنے تزین والی وادی جناب عیسیٰ نے نہیں دیکھی تھی۔ سرسبز و شاداب ہے، ندیاں بہ رہی ہیں، دریا ہیں، خوبصورت چشمے ہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اس چشمے سے پانی پیا،
اتنا میٹھا پانی، بڑے خوش ہوئے. کچھ عرصے کے بعد اسی علاقے سے، اسی وادی سے گزرے تو حیران ہو گئے کہ وہ وادی اجڑ چکی ہے، تباہ و برباد ہو چکی ہے. حضرت عیسیٰ فرط حیرت میں ہے، مولا میں کچھ عرصہ یہاں سے گزر کے گیا تھا، یہ سرسبز و شاداب تھی، حسن و جمال سے بری ہوئی تھی، اور اس میں لہلہاتی فصلیں تھیں. مولا یہ کیا ہوا، کیسے اجڑ گئی؟ اللہ نے وحی بھیجی، اے عیسیٰ یہاں سے ایک بے نمازی نے پانی پیا ہے، جس کی وجہ سے، جس کی نحوست کی وجہ سے اس لہلہاتی فصلوں والی وادی کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا ہے. اللہ اکبر. تو میرے بھائیو، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو اتنے کمالات دیے ہیں، اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، آپ اپنے رب کا کی نماز ادا کیجئے، قربانی دیجئے. جب آپ یہ کام کریں گے ان شانئک ھو الابتر، سن لیجئے آپ کے دشمنوں کو میں صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا. ہمارے لیے میسج یہ ہے، سننے والوں کے لیے میسج یہ ہے، دیکھنے والوں کے لیے میسج یہ ہے، امت محمدیہ کے لیے میسج یہ ہے کہ تم اپنے مسائل کا حل کسی اور چیز کے اندر نہ ڈھونڈو، نماز کے اندر ڈھونڈو. تمہاری مسائل کا حل، تمہاری مشاکل کا حل نماز کے اندر ہے. آؤ تو صحیح میرے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو کے اس سے مانگو تو صحیح. رب کعبہ کی قسم ہے تمہاری جولیوں کو اپنی رحمتوں سے بھر دے گا. یہاں میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں، بات لمبی نہ ہو، آپ پہ باری نہ ہو. یہاں ایک مثال سنتے چاہیے، بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. ایک آدمی تھا، اپنے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا اٹھا کے لوگوں کے دروازوں پر دستک دے رہا تھا. کسی نے پوچھا کہ بھیا کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ کہنے لگا بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، اس لیے میں روٹی مانگ رہا ہوں. تو کسی آدمی نے کہا یہ سر پہ کیا ہے؟ کہنے لگا اس باسکٹ کے اندر اور اس ٹوکرے کے اندر جو ہے وہ روٹیاں ہیں. اس نے کہا تمہاری بھوک کا حل تمہارے پاس موجود ہے، دوسروں کے دروازوں پر دستک دے رہے ہو. میرے مسائل کا حل، ہمارے مسائل کا حل، ہمارے مشاکل کا حل، ہمارے مصائب کا حل ہمارے پاس موجود ہے. آج ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، غیروں کے دروازوں پر دستک دیتے ہوئے یوں کہتے ہیں ہماری مدد کرو. کبھی ہماری مدد نہیں ملے، ہمیں مدد نہیں ملے گی، ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے جب تک ہم اپنے پاس موجود چیز کے ذریعے اپنے مسائل کو حل نہیں کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مرنے دم تک ہم کو پکا اور سچا نمازی بنائے. اے اللہ جو کوتاہیاں ہم سے ہو چکی ہیں ہم توبہ کرتے ہیں اور آئندہ سے اپنی نمازوں کا اہتمام کریں گے اور اس نماز کو اپنی جسم کے لیے ضروری قرار دیں گے اور اپنی روح کے لیے ضروری قرار دیں گے. اے اللہ ہم سب کی کوتاہیوں کو معاف فرما اور قبر و جہنم کے عذاب سے ہم سب کو محفوظ فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. حور العين تناديني فدعيني أماه دعيني، لتبكي دموعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني. أماه طريقي قد وضحا والقلب يسير به فرحا، حرب وجهاد متقد ودم بالعزة قد نضحا.